اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا لیکچر ہے تفہیم عبارات، یہ آپ کا سلیبس کا حصہ ہے۔ یہ اردو قواعد و انشاء، اس میں سے 15 اقتباسات حصہ نثر میں سے، اور آخری 3 اقتباسات جو ہیں وہ اشعار پر مشتمل ہیں۔ یہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے، جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس میں سے نہیں ہیں، یہ الگ عبارات ہیں۔ جس طرح 9th کے انگریزی کے پیپر میں ایک سوال کمپریہنشن کا تھا، ایک پیراگراف دیا گیا، اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد پھر آخر میں سوالات دیے گئے، آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ تو جماعت دہم میں یہ سوال 10 نمبر کا مشتمل ہے اور اردو کے پیپر میں آتا ہے۔ عزیز بچوں، جب آپ کے سامنے کوئی کہانی، کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، پھر آپ اپنے طور پر اس کہانی اور قصے کو تحریر کرتے ہیں۔ آپ کے الفاظ وہ نہیں ہوں گے جو آپ نے پڑھے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے طور پر اس عبارت کو تحریر کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ بار بار بھی اس کہانی کو تحریر کریں گے، آپ کے الفاظ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اس قصے کہانی کو آپ نے سمجھا اور اپنے انداز میں بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس عبارت کو سمجھ چکے ہیں۔ اسی طرح جب آپ پیپر دیتے ہیں، سوائے ریاضی کے، وہ مطالعہ پاکستان کا پیپر ہو، تھیوری کے جو سوالات ہوتے ہیں، جب آپ جوابات تحریر کرتے ہیں، اس سے ظاہر ہوا کہ آپ اس عبارت کو سمجھ چکے ہیں، اس عبارت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اپنے انداز میں آپ جوابات تحریر کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تفہیم عبارت یا فہم عبارت بھی کہتے ہیں۔ آپ کے سلیبس میں 18 اقتباسات ہیں، اردو قواعد و انشاء میں سے آتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 117۔ پہلا اقتباس، پہلا پیراگراف کو آپ پڑھیں گے، سمجھنے کے بعد نیچے سوالات دیے گئے ہوں گے، آپ ان کے اپنے طور پر سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوالات معروضی انداز میں نہیں دینے، اور طویل جوابات بھی آپ نے تحریر نہیں کرنے، جامع اور مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ عبارت کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر نیچے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ جوابات لکھنے کے بعد بھی آپ جوابات کو ضرور دہرائیں۔ پہلا اقتباس ہے، پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جےپال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھنے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفتن مغلان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے، مغلان علاقے کا نام ہے، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں۔ پیش دستی یعنی پہلے کون حملہ کرتا ہے، ابتدا جنگ کی کون کرتا ہے، منتظر انتظار کرنا۔ کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے،
دفتن اچانک آسمان سے گولے پڑنا، سردی پڑنا، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، یعنی ہاتھ پاؤں میں لڑنے کی طاقت نہ رہی، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ یہ پہلا اقتباس ہے بیٹا۔ اس کے بعد اس عبارت کے یہ سوالات اور ان کے جوابات سنتے جائیے۔ پنجاب کی حدود اور غزنی کی ریاست۔ پنجاب کی حدود غزنی کے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ پنجاب ہندوستانی ریاست تھی، اس کا حکمران جے پال تھا، اور غزنی یہ مشہور ریاست ہے افغانستان کی، یعنی پنجاب کی حدود افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرا سوال، جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال ہندوستانی ریاست پنجاب کا راجہ تھا، اور سبکتگین یہ ایک رحم دل بادشاہ تھا، یہ غزنی کا حکمران تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ برف کے کیڑے تھے، وہ سردی کو برداشت کرتے تھے۔ غزنی بالعموم اور افغانستان بالخصوص یہ ایک سرد ملک ہے، وہ سردی کو برداشت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہاں سے مراد غزنی میں رضائی کا گزارا اس لیے نہیں تھا کیونکہ جے پال کی فوج سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے رضائیوں کو اوڑھنے کے باوجود بھی وہ رضائی میں اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کرنے لگے، سردی برداشت نہ کر سکے۔ اس کے بعد پانچواں سوال، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جے پال اور سبکتگین میں جنگ اس لیے نہ ہوئی کیونکہ اوپر اقتباس میں پڑھ چکے ہیں، کثیر تعداد میں جے پال کے فوجی سردی کی وجہ سے مر گئے تھے، جو بچ گئے تھے وہ اس قدر مفلوج ہو گئے تھے سردی کی وجہ سے کہ وہ لڑنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے جان بچا کر واپس ہندوستانی پنجاب پہنچے تھے۔ ایک متبادل سوال بھی بن سکتا ہے آخر میں کہ عنوان کیا ہے اس عبارت کا، یہاں پر موجود نہیں ہے، بہرحال جے پال اور سبکتگین اس عبارت کا عنوان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اقتباس، آپ کے سلیبس میں 15 تاریخ کو جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں 5 اقتباسات ہیں، اور اردو قواعد انشاء ہی سے یہ اقتباس دیے جائیں گے۔ آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے، والا نامہ خط، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں، مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر 2 مختلف جگہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا۔ شیخ عبدالحمید صاحب کا خط
مجھے آج آیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے قبول نہ کریں گے، اور یہ کام للہ مسلمانوں کے لیے کریں گے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے، ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ بیٹا، یہ دوسرا اقتباس ہے، یہ علامہ اقبال کا خط ہے، شیخ عبدالحمید کو تحریر کیا ہے۔ شیخ عبدالحمید اور مسٹر نعیم الحق کی دوستی ہے۔ اس خط میں علامہ اقبال شیخ عبدالحمید کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست مسٹر نعیم الحق کو، جو بہت بڑے وکیل ہیں، وہ کشمیری مسلمانوں کا مقدمہ لڑیں، اور وہ بھی مفت میں لڑیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ مقدمہ لڑیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جس میں پچھلے سال سے کرفیو نافذ ہے، یہ 47 سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ سوالات ہیں۔ علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کیا کہا ہے، خلاصہ لکھیے۔ علامہ اقبال کے دوست مسٹر شیخ عبدالحمید ہیں، اور شیخ عبدالحمید کے دوست مسٹر نعیم الحق ہیں، جو بہت بڑے وکیل ہیں۔ علامہ اقبال اس خط میں شیخ عبدالحمید کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست مسٹر نعیم الحق سے گزارش کریں، وہ کشمیر جا کر کشمیری مسلمانوں کا مفت مقدمہ لڑیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر دے گا جب یہ مقدمہ مسلمانوں کا لڑیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سفر خرچ کیا ہے؟ سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ جب ایک شخص کسی کام کے سلسلے میں سفر کرتا ہے، مسافت کرتا ہے، کھانے پینے کے اخراجات، کرایہ وغیرہ، اس کو سفر خرچ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، علامہ اقبال شیخ عبدالحمید کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست مسٹر نعیم الحق سے کہیں کہ وہ مفت میں مقدمہ بھی لڑیں، اور جب سری نگر جائیں گے وہ کھانے پینے کے اخراجات اور کرایہ وغیرہ یہ خود ہی برداشت کریں۔ اس عبارت کا عنوان لکھیے۔ یہ تیسرا سوال ہے، مکتوب اقبال بنام شیخ عبدالحمید، یہ عنوان ہے اس عبارت کا۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا ہے؟ مسٹر نعیم الحق ایک بہت بڑے وکیل ہیں، علامہ اقبال کے دوست شیخ عبدالحمید ہیں۔ اقبال اس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے وکیل دوست مسٹر نعیم الحق سے گزارش کریں، وہ کشمیر جا کر کشمیری مسلمانوں کا مفت میں مقدمہ لڑیں، اس لیے انہیں سری نگر بلایا جاتا ہے۔ اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ اجر جزیل کے معنی بہت بڑے اجر کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب سری نگر جا کر مفت مقدمہ لڑیں گے مسٹر نعیم الحق تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا ثواب دے گا۔ اجر جزیل کے معنی یہی ہیں۔